بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ وظیفہ یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے، جس گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے اور ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں مغرب کی نماز ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہے تو عشاء سے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش، اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میرے نصیب خراب ہے، میں بد نصیب ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا اس ایک عمل کو پڑھتے ہی ملے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ تنگ دست بہنیں، پریشان بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمت مت ہاریے گا، حوصلہ مت ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ چھوٹا سا عمل اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ ناظرین، یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں میں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور ثواب میں سے سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درود میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پلے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پلے، یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنے پہلے نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ یا رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور جو شخص رب کو رب کے ذاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ یا اللہ کا وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا آپ کا ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 11 بار یا اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا۔ جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا پھر جو مانگو گے مل جائے گا۔ یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ یا اللہ صرف 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا حکیموں کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیموں پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑا لو۔ یا حکیموں پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل اور راتوں رات حل ہو جائیں گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا حکیموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظ فرمائیے۔ یا حکیموں 1 بار ہو گیا، یا حکیموں 2 بار ہو گیا، یا حکیموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کے 2 یا 3 منٹ لگیں گے۔ ناظرین، یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ وظیفہ، یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کلمات کے ذریعے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
ایک بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں کاروبار میں بندشیں رکاوٹیں ہیں تو ان بندشیں اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور یہی اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ اہم وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔